وہ اس وقت اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھی تھی، اپنے علاقے کی جانی مانی مصورہ تھی۔ اس کو شوق تھا تاریخی عمارتوں کو اپنے کینوس پر اتارنے کا، اور قدرت سے اسے عشق تھا۔ اس کی دوست اسمارا دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم، کیسی ہو لیزا؟ اسمارا نے اندر آتے ہوئے پوچھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پھولوں کا گلدستہ تھا۔ وعلیکم السلام۔ یہ پھر سے؟ لیزا نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ ہاں، پھر سے۔ اسمارا نے مسکراہٹ دبائی۔ یار، میں تنگ آ گئی ہوں اس خفیہ پرستار سے۔ پتہ نہیں کون ہے جو روز پھولوں کا گلدستہ بھیجتا ہے۔ لیزا سچ میں پریشان تھی۔ اس پہ ایک کارڈ بھی ہے، دیکھو کیا لکھا ہے، اسمارا نے تجسس سے کہا۔ لیزا نے وہ گلدستہ پکڑا اور کارڈ کھولا۔ اس پر ایک شعر لکھا تھا۔ ساری دنیا کی محبت سے کنارہ کر کے ہم نے رکھا ہے فقط خود کو تمہارا کر کے۔ اف، پتہ نہیں کون ہے یہ فضول آدمی۔ لیزا نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اچھا چھوڑو اس کو، چلو بادشاہی مسجد چلتے ہیں، تمہیں اپنی پینٹنگ بھی تو مکمل کرنی ہے، اسمارا نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے کہا۔ ہاں جلدی چلو، مجھے مما کا فون آیا تھا، وہ بتا رہی تھیں کہ میری خالہ آ رہی ہیں، اس لیے مجھے کچھ بھی کر کے آج ہی تصویر مکمل کرنی ہے اور پھر کل صبح گھر کے لیے نکلنا ہے۔ لیزا نے جلدی جلدی کہا اور باہر کی جانب بھاگ گئی۔ وہ اپنے کام کے معاملے میں بہت جنونی تھی۔ کام کرتے وقت اسے کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ گھر سے دور رہتی تھی، کیونکہ ماں باپ کے روز روز کے جھگڑے اسے سکون ہی نہیں لینے دیتے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ بادشاہی مسجد کے سامنے موجود تھے۔ لیزا اپنا ایزل اور کینوس سیٹ کر رہی تھی جبکہ اسے امارا کی آواز آئی۔ لیزا، وہ دیکھو، وہ تو مشہور فوٹوگرافر ساحر جعفری ہے، اسمارا نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے کہا۔ کیا؟ کہاں؟ لیزا بھی فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ساحر جعفری ان دونوں کا کرش تھا، بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ لیزا اس کی کھینچی گئی تصویر کی دیوانی تھی۔ وہ بھی لیزا کی طرح تاریخی عمارتوں کی تصاویر لیتا تھا۔ یار وہ دیکھو، وہ ہماری طرف ہی آ رہا ہے۔ ان دونوں کے اندر کی فین گرل جاگ چکی تھی، اسی لیے وہ دونوں ٹٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھیں۔ ایکسکیوز می، ساحر نے ان تک پہنچتے ہی لیزا کو مخاطب کیا۔ جی؟ اس کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہے۔ آپ کی شکل میری ایک سینئر سے ملتی ہے، کہیں آپ کا نام مناہل تو نہیں؟ ساحر نے بڑے مہذب انداز میں پوچھا۔ نہیں، میرا نام لیزا ہے، لیزا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ او، شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، معذرت۔ اور اپنی کہہ کر وہ چلا گیا، جبکہ لیزا بے ہوش ہونے کو تھی۔ وہ بندہ اس کا کرش تھا، جس کو اس نے انسٹا، فیس بک، ٹویٹر ہر جگہ پر فالو کیا ہوا تھا۔ وہ ابھی اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ او یار، اس کا آٹوگراف تو لیا ہی نہیں۔ لیزا کو بھی اختیار افسوس ہوا۔ او یار، لیکن اب تو وہ چلا گیا۔ اسمارا بھی اب ہوش میں آئی تھی، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ تم ایک کام کرو، اپنی پینٹنگ مکمل کرو، پھر اسٹوڈیو چلتے ہیں۔ اب مجھ سے کہاں ہوگی مصوری، چلو واپس چلتے ہیں، ویسے بھی مغرب کی اذان ہونے والی ہے۔ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر خود اسٹوڈیو چلی جاؤں گی، لیزا نے کہا اور اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے اسمارا کو اس کے گھر چھوڑا اور خود اسٹوڈیو چلی گئی۔ اسٹوڈیو کے اوپر ہی اس نے اپنا رہائش کا انتظام کیا ہوا تھا۔ وہ اسٹوڈیو بند کر کے اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی جب اسے احساس ہوا کہ کمرے میں ہر طرف گلاب کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ اس نے نظر گھما کر دیکھا تو ڈریسنگ ٹیبل پر ایک گلدستہ پڑا تھا۔ وہ اس کے پاس گئی اور اس پر لگا کارڈ کھولا۔ کچھ خاص دلوں پر عشق کے الہام ہوتے ہیں، کچھ خاص دلوں پر عشق کے الہام ہوتے ہیں، محبت معجزہ ہے، معجزے کب عام ہوتے ہیں۔ اللہ! اس نے کرہا کر آسمان کی طرف دیکھا، نہ جانے کون تھا جو اس کو پھولوں کے ساتھ ساتھ محبت بھرے خط بھی بھیجتا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس شخص کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اگلے دن وہ صبح سویرے اٹھی، بہت تیار ہو کر جلدی سے بس اسٹاپ کی طرف روانہ ہوئی۔ لگاتار 3 گھنٹوں کا سفر کر کے وہ اپنے گھر پہنچی۔ گھر بھی عجیب چیز ہے، جو سکون انسان کو اپنے گھر میں ملتا ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملتا۔ وہ اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ گارڈ کے دروازہ کھولنے پر وہ اندر داخل ہوئی۔ گھر میں اچھی خاصی چہل پہل تھی، جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ اس کی خالہ آ چکی تھی۔ وہ 3 سال کی تھی جب خاندانی چپکلش کی وجہ سے ان سے جدا ہو گئی تھیں، لیکن لیزا کو ان سے ایک عجیب سی انسیت تھی۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وعلیکم السلام، آ گئی میری چندہ؟ خالہ اٹھ کر والہانہ انداز میں اسے ملی۔ ماما سے مل کر وہ خالہ کے ساتھ ہی چپک کر بیٹھ گئی۔
خالہ کا بیٹا بھی یہاں موجود ہے، ہم سے بھی ملنے جناب۔ اسے اپنے پیچھے سے ایک مردانہ آواز آئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کا منہ کھل گیا۔ آپ؟ وہ اب تک بے یقین تھی۔ ساحر جعفری اس کا کزن تھا؟ شکر آپ نے پہچانا تو صحیح۔ اس کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ تھی۔ میں آتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں پہنچ کر وہ بیڈ پر بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ یا اللہ، یہ اس کے سامنے کیا ہو جاتا ہے مجھے؟ کیوں میں پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگتی ہوں؟ اس کو تو شاید پتہ بھی نہ ہو میں اس سے محبت کرتی ہوں، تب سے جب مجھے محبت کا مطلب بھی نہیں پتا تھا۔ کوئی مان سکتا ہے کہ مجھے اس کی بنائی گئی تصویریں دیکھ کے اس سے محبت ہو گئی تھی؟ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی جب اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے گلدستے پر پڑی۔ اس کے قدم مکانکی انداز میں اس طرف اٹھے۔ اس نے گلدستے پر لکھا کارڈ کھول کر پڑھا۔ کیا پتا تھا محبت ہو جائے گی تم سے، مجھے بس تیرا مسکرانا اچھا لگا تھا۔ شعر پڑھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہونٹ مسکرانے لگے۔ ساحر اپنے کمرے میں بیٹھا گہری سوچ میں گم تھا۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر اس کی امی اندر آئیں۔ امی آپ؟ مجھے بلا لیا ہوتا۔ ساحر اپنی جگہ پر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ساحر مجھے صاف صاف بتا دے آج تجھے کوئی لڑکی پسند ہے تو، ورنہ پھر میں خود کوئی لڑکی ڈھونڈ لوں گی تیرے لیے، کیونکہ یہ تو طے ہے کہ اس بار میں تیری شادی کروا کر ہی جاؤں گی۔ سعدیہ بیگم یعنی ساحر کی امی نے آتے ہی اپنے مدعے کی بات کی۔ وہ کب سے ساحر کو شادی کے لیے راضی کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن وہ تھا کہ ہاتھ سے چکنی مچھلی کی طرح پھسل جاتا تھا۔ ہمارے ماں باپ بھی کتنے معصوم ہوتے ہیں نا، جو اپنی اولاد کو خوش دیکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، اور کچھ بدقسمت اولادیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انہیں ماں باپ کو بوجھ سمجھ کر اولڈ ہومز میں چھوڑ آتی ہیں اور پھر مڑ کر دیکھتی بھی نہیں ہیں۔ ایسی تو کوئی بات نہیں امی، ساحر نے من مناتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر میں تیری خالہ سے بات کرتی ہوں، اگر اس کی نظر میں کوئی اچھی لڑکی ہے تو بتائے مجھے۔ سعدیہ بیگم بس ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہ رہی تھیں۔ یار امی، لڑکی ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی ایک بھانجی بھی تو ہے، ساحر نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اچھا بیٹا جی، میری بھانجی پر نظر رکھی ہوئی ہے، مجھے ہی خبر نہیں۔ سعدیہ بیگم نے اس کا کان مروڑا۔ امی، امی کی جان، میں بہت خوش ہوں تیرے فیصلے سے۔ میں بھی جا کر تیری خالہ سے بات کرتی ہوں لیزا کے رشتے کی، مجھے یقین ہے کہ وہ انکار نہیں کرے گی۔ سعدیہ بیگم ساحل کا ماتھا چوم کر کمرے سے نکل گئیں اور ساحر ان کی پھرتیاں دیکھ کر مسکراتا رہ گیا۔ لیزا کو جب ساحر کے رشتے کی خبر ہوئی تو وہ بہت بے یقین تھی۔ اس کے لیے اپنی کیفیت بیان کرنا مشکل تھا۔ زندگی کتنی بے یقین ہے نا، کبھی وہ کام پلک جھپکتے ہو جاتا ہے جو ناممکن سا لگ رہا ہوتا ہے، اور وہ کام کبھی ہو ہی نہیں رہا ہوتا جو بہت آسان لگ رہا ہوتا ہے۔ کیا ساحر راضی ہے اس رشتے کے لیے، یا خالہ نے اسے مجبور کیا ہے؟ شاید خالہ نے اس کو مجبور کیا ہو، ناولز میں تو بھی یہی ہوتا ہے۔ مجھے ایک دفعہ ساحر سے بات کر لینی چاہیے، ہاں یہی ٹھیک ہے۔ وہ خود سے ہی سوال جواب کرنا شروع ہو گئی تھی۔ پاکستان کی نوے فیصد لڑکیوں کی طرح اس کو بھی وہم کی بیماری تھی، اور وہم کا کوئی علاج تھوڑی ہے۔ وہ ساحر کے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب اس نے ساحر کو چھت پر جاتے دیکھا، وہ بھی اس کے پیچھے چلی۔ ساحر، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، لیزا نے ہچکچاتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ سہ نصیب کہیے، میں ہمتاً گوش ہوں۔ ساحر نے شوخ لہجے میں کہا۔ آپ کو پتہ ہے گھر میں ہماری شادی کی باتیں چل رہی ہیں، مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ کیا آپ اس رشتے کے لیے راضی ہیں؟ لیزا نے انتہائی نپے تلے انداز میں اپنی بات کہی۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ساحر نے جواب دینے کی بجائے سوال کیا۔ دیکھیں، اگر آپ راضی نہیں ہیں تو مجھے بتا دیں، میں مما کو اس رشتے کے لیے منع کر دوں گی۔ لیزا ہی جانتی تھی اس نے یہ الفاظ کیسے ادا کیے ہیں۔ یہ مجازی محبت بھی انسان کو کتنا خوار کرتی ہے۔ اگر انسان کو محبوب کی خوشی کے لیے اپنی خوشی قربان کرنی پڑتی ہے، کیا آپ کو سچ میں لگتا ہے میری رضامندی کے بغیر میری امی آپ کے رشتے کی بات کر سکتی ہیں؟ اپنے ذہن سے یہ خرافات نکال دیں کہ میں اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں۔ ساحر نے جیسے اس کی مشکل آسان کر دی۔ لیزا نے ہنکارا بھرا، ورنہ دل تو اس کا لڈیاں ڈالنے کو کر رہا تھا۔ کیا کچھ اور بھی کہنا ہے؟ ساحر نے جب اس کو مسلسل کھڑا دیکھا تو بول اٹھا۔ وہ مجھے کچھ بتانا تھا آپ کو۔ گھبراہٹ کے مارے لیزا کے ہاتھوں میں پسینہ آنے لگا۔ وہ پریشان تھی کہ نہ جانے ساحر اس کو کیسے لڑکی سمجھے گا۔ جی بتائیں، ساحر نے انتہائی مؤدبانہ انداز میں کہا۔ دراصل پچھلے کچھ دنوں سے کوئی مجھے پھولوں کے گلدستے بھیج رہا ہے، اس کے ساتھ بہت رومانوی شاعری بھی ہوتی ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہے۔ لیزا نے نظریں چراتے ہوئے ایک ہی سانس میں اپنی بات مکمل کی۔
آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں؟ ساحر نے اس کے آگے جھکتے ہوئے کہا۔ جی؟ لیزا حیران ہوئی۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی اور ساحر کیا بات کر رہا تھا؟ وہ میں ہی تھا جو آپ کو پھولوں کا گلدستہ بیچتا تھا، ساحر نے اطمینان سے کہا۔ کیا؟ حیرت کے باعث لیزا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ جی بالکل، میں نے سب سے پہلے امی کے پاس آپ کے بچپن کی تصویریں دیکھی تو مجھے آپ سے انسیت ہو گئی۔ پھر مجھے امی آپ کی باتیں بتایا کرتی تھیں جو وہ خالہ سے سنا کرتی تھیں۔ وہ باتیں سنتے سنتے مجھے کب آپ سے محبت ہوئی مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ بڑے انوکھے انداز میں اس نے اپنی محبت کا اعتراف کیا، شاید وہ اپنی بے نام محبت کو ایک نام دینا چاہتا تھا۔ ویسے کتنے چھپے رستم ہیں آپ۔ میں اتنے دن پریشان رہی کہ نہ جانے کون ہے جو مجھے پھول بیچتا ہے اور اتنی رومانوی شاعری میرے لیے لکھتا ہے، اور آپ جناب بڑے مزے سے میری بے چینی کا لطف لے رہے تھے۔ لیزا کے اندر کی لڑاکا لڑکی باہر آ چکی تھی۔ اس نے اپنے آس پاس نظر دوڑائی تو اس کو لکڑی کا ڈنڈا نظر آیا۔ اس نے لپک کر اس ڈنڈے کو اٹھایا۔ اب آپ بچیں مجھ سے۔ لیزا نے ساحر کو تنبیہ کرنے والی نظروں سے دیکھا۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ ساحر آگے آگے اور لیزا ڈنڈا لے کر اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ ارے ارے رکو یار، لگ جائے گی، بہت زور سے لگے گی۔ ساحر نے اس کو اس کے ارادوں سے باز رکھنا چاہا، لیکن وہ لیزا ہی کیا جو کسی کی سن لے۔ پھر آخر دو محبت کرنے والے اب اپنی محبت کی منزل کو پانے کے قریب تھے۔ ان کی بے نام محبت کو ایک نام ملنے والا تھا۔ دور کھڑی محبت اور قسمت ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔